حضرت صالح علیہ السلام کا شجرہ نسب کیا ہے؟ آپ علیہ السلام کو کس قوم کی طرف مبعوث کیا گیا؟ آپ علیہ السلام کی قوم نے آپ سے معجزے کا مطالبہ کیا تو آپ نے کیا جواب دیا؟ معجزاتی اونٹنی کو کیسے قتل کیا گیا؟ آپ علیہ السلام کی قوم پر کیا عذاب آیا؟ اس عذاب سے کون کون محفوظ رہا؟ حضرت صالح علیہ السلام کا وصال کب ہوا اور ان کا مزار کہاں واقع ہے؟ داستان انبیاء سیریز کی تیاری کے لیے ہم نے ان کتابوں سے استفادہ کیا ہے۔ بڑھتے ہیں داستان حضرت صالح علیہ السلام کی جانب۔ حضرت صالح علیہ السلام انبیاء عرب میں سے ہیں۔ آپ سام بن نوح علیہ السلام کی نسل سے تیسرے پیغمبر ہیں۔ قرآن مجید میں حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر 9 بار ہوا ہے، جبکہ بائبل کے عہد نامہ قدیم میں بھی آپ کا تذکرہ موجود ہے۔ آپ علیہ السلام کا شجرہ نسب کچھ یوں ہے: صالح بن عبید بن آصف بن کاشح بن عبید بن حاضر بن سمود بن عاد بن ارم بن سام بن حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت صالح حسب و نسب دونوں اعتبار سے اپنی قوم میں سب سے بہتر اور افضل تھے۔ تفسیر کبیر میں مذکور ہے کہ آپ علیہ السلام اپنی قوم میں سب سے زیادہ ذہین، انتہائی فہم و فراست والے، فراخ دل اور بڑے حوصلہ مند شخص تھے۔ غریب و نادار لوگوں کی مالی امداد کرنا اور بیماروں کی عیادت اور خدمت کرنا آپ علیہ السلام کا معمول تھا۔ انتشار اور نافرمانی کے دور میں حضرت ہود علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنے والے لوگ بہت کم تعداد میں رہ گئے تھے۔ اس عرصے میں حضرت صالح علیہ السلام آبادی سے باہر عبادت گاہ میں اپنا زیادہ وقت گزارتے۔ عبادت گزاری اور نیک طبیعت کی وجہ سے لوگ آپ کی عزت و توقیر کرتے۔ ایک روز آپ علیہ السلام نے لوگوں کو جمع کر کے کہا، خدا کی بندگی کرو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ جنہیں تم نے معبود بنا رکھا ہے وہ ہرگز مالک و مختار نہیں ہے۔ خدا وہ ہے جس نے یہ کائنات بنائی، اسی نے قوم عاد کے بعد زمین پر تمہیں ان کا جانشین بنایا ہے، اور تمہیں یہ صلاحیت دی ہے کہ پہاڑ کاٹ کر مکانات بناتے ہو۔ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، جھوٹے خداؤں کو چھوڑ کر واحد ذات اللہ کی عبادت کرو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو، وہ التجائیں قبول کرنے والا ہے۔ قرآن مجید کی سورہ ہود کے مطابق قوم ثمود کے سرکردہ لوگ بولے، اے صالح، اس سے پہلے تو تم ہمارے درمیان اس طرح رہتے تھے کہ تم سے بڑی امیدیں وابستہ تھیں۔ جن بتوں کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں، کیا تم ہمیں ان کی عبادت کرنے سے منع کرتے ہو؟ جس بات کی تم دعوت دے رہے ہو اس کے بارے میں تو ہمیں ایسا شک ہے جس نے ہمیں اضطراب میں ڈال دیا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، بھلا بتاؤ تو، اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس سے رحمت بخشی تو مجھے اس سے کون بچائے گا اگر میں اس کی نافرمانی کروں؟ پھر تم مجھے نقصان کے سوا اور کیا دے سکو گے؟ حضرت صالح علیہ السلام کی اپنی قوم سے گفتگو کا ذکر سورہ اعراف میں بھی ملتا ہے۔ قرآن میں ارشاد ہے، وہ وقت یاد کرو جب اللہ نے تمہیں قوم عاد کے بعد جانشین بنایا اور تمہیں زمین پر اس طرح بسایا کہ تم اس کے ہموار علاقوں میں محل بناتے ہو اور پہاڑوں کو تراش کر گھروں کی شکل دے دیتے ہو۔ لہٰذا اللہ کی نعمتوں پر دھیان دو اور زمین میں فساد مچاتے مت پھرو۔ حضرت صالح علیہ السلام کی مسلسل تبلیغ و نصیحت سے تنگ آ کر قوم کے سرکردہ لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ان سے کوئی ایسا مطالبہ کیا جائے جسے یہ پورا نہ کر سکیں۔ چنانچہ ایک دن قوم کے سرداروں نے آپ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ اگر آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں تو اس پہاڑ کی چٹان سے ایک ایسی اونٹنی نکال دیجئے جو 10 ماہ کی حاملہ ہو، طاقتور، خوبصورت اور ہر قسم کے عیوب و نقائص سے پاک ہو اور نکلتے ہی بچہ جنے۔ آپ علیہ السلام نے ان سے پوچھا، اگر میں نے تمہارا مطالبہ پورا کر دیا تو کیا تم لوگ ایمان لے آؤ گے؟ سب نے عہد کرتے ہوئے کہا، اگر ہمارا مطالبہ پورا ہو گیا تو ضرور ہم سب اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور آپ کی رسالت پر ایمان لے آئیں گے اور بت پرستی چھوڑ دیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے 2 رکعت نماز پڑھ کے بارگاہ الہی میں دعا کی اور اس چٹان کی طرف اشارہ فرمایا تو چٹان نے ہلنا شروع کیا اور وہ درمیان سے چٹک گئی۔ اس میں سے ایک انتہائی خوبصورت، تندرست، اونچے قد والی اونٹنی نکل آئی جو حاملہ تھی، اور نکلتے ہی اس نے ایک بچہ بھی جنا۔ یہ حیرت انگیز معجزہ دیکھتے ہی قوم سمود کا سردار جندہ بن عمرو اپنے چند ساتھیوں سمیت ایمان لے آیا۔ اس سے پہلے کہ باقی سردار بھی ایمان لاتے،
انہیں زواب بن عمرو بن لبید، بتوں کے مجاور حباب اور رباب بن حمر بن جلمس نے روک دیا۔ یوں یہ لوگ دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے، ایک گروہ حق و صداقت کو قبول کرنے والوں کا جو حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لے آیا، اور ایک گروہ اپنی جہالت پر ڈٹے رہنے والوں کا۔ مومنین کا گروہ تقریباً غریبوں پر مشتمل تھا، جبکہ منکرین میں قوم کے سردار شامل تھے۔ قرآن پاک میں آیا ہے کہ اس کی قوم کے متکبر سردار کمزور مسلمانوں سے کہنے لگے، کیا تم جانتے ہو صالح اپنے رب کا رسول ہے؟ انہوں نے کہا، بے شک ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں جس کے ساتھ انہیں بھیجا گیا ہے۔ متکبر بولے، بے شک ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں جس پر تم ایمان لائے ہو۔ اونٹنی والے معجزے کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اب اس اونٹنی کی جان کے ساتھ تمہاری زندگی جڑی ہوئی ہے، یہ آزادانہ تمہاری زمینوں میں چرے گی۔ ایک دن یہ اکیلی پانی پیے گی اور دوسرے دن پوری قوم کے جانور پانی پئیں گے، اور اگر تم نے اسے ہاتھ لگایا تو تم پر خدا کا عذاب ٹوٹ پڑے گا۔ اس تنبیہ پر بھی قوم سمود ایمان نہیں لائی۔ کچھ دن تو وہ اس اونٹنی سے ڈرتے رہے، اور اونٹنی جہاں چاہتی جاتی، وہاں چرتی۔ ایک دن صرف وہ پانی پیتی، دوسرے دن باقی جانور پانی پیتے، لیکن یہ بات قوم سمود کو زیادہ دن برداشت نہ ہوئی۔ صالح علیہ السلام کی اونٹنی سمود کی بستی حجر کے گرد چرتی، ایک راہ جاتی دوسری راہ آتی۔ یہ بہت ہی موٹی، تازی اور ہیبت اور دبدبے والی اونٹنی تھی، جس راہ سے گزرتی سب جانور ادھر ادھر ہو جاتے۔ تفسیر ساوی میں ہے کہ قوم سمود حضرت صالح علیہ السلام کے دیے ہوئے احکامات پر ایک عرصہ تک عمل پیرا رہی۔ پھر انہیں اپنی چراگاہوں اور مویشیوں کے لیے پانی کی تنگی کا مسئلہ پیش آیا تو وہ سب اونٹنی کو قتل کرنے پر متفق ہو گئے۔ حضرت صالح کی تنبیہ کے باوجود اونٹنی کو قتل کرنے کا فیصلہ بہت غیر معمولی تھا۔ اس کام کے لیے انہوں نے اپنے ساتھی قدار بن سالف کو منتخب کیا، جس نے اونٹنی کو پکڑ کر تیز تلوار سے اس کی کونچیں کاٹیں اور پھر قتل کر ڈالا۔ قوم سمود میں صدوق نامی ایک بڑی حسین و جمیل اور مالدار عورت تھی۔ اس کی لڑکیاں بھی اسی کی طرح بہت خوبصورت تھیں۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی سے اس کے جانوروں کو دشواری کا سامنا تھا۔ اس نے مصدع بن دہر اور قدار کو بلا کر کہا، اگر تو نے اونٹنی کو ذبح کر دیا تو میری جس لڑکی سے چاہے نکاح کر لینا۔ پھر یہ دونوں قوم سمود کے سرکش لوگوں کے پاس آئے اور انہیں اپنے ارادے سے آگاہ کیا تو مزید 7 افراد ان کے ساتھ ہو لیے۔ یہ 9 افراد اونٹنی کی تلاش میں نکلے اور ایک جگہ اسے پا کر مصدع کی مدد سے قدار نے پہلے اونٹنی کی کونچیں کاٹی، پھر اسے ذبح کر ڈالا۔ امام ابن جریر سے مروی ہے کہ اونٹنی کے قتل کی وجہ یہ ہوئی کہ سمودیوں کے ایک سردار زواب بن عمرو کی بیوی انیزہ حضرت صالح سے دشمنی رکھتی تھی۔ اس کی لڑکیاں بہت خوبصورت تھیں۔ ایک اور عورت جس کا نام صدقہ تھا بے حد حسین اور مالدار تھی۔ اس نے اپنے خاوند کو اس لیے چھوڑ دیا تھا کہ وہ حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لے آیا تھا، اسی لیے وہ حضرت صالح علیہ السلام کی دشمن بن چکی تھی۔ یہ دونوں عورتیں لوگوں کو اکساتیں کہ کوئی آمادہ ہو جائے اور حضرت صالح کی اونٹنی کو قتل کر دے۔ صدقہ نے اپنے چچا کے بیٹے مصدع کو بلایا جو اس کی خوبصورتی کا رسیہ تھا۔ اس نے اس کی خود سپردگی کی پیشکش قبول کر لی اور اونٹنی کو قتل کرنے پر آمادہ ہو گیا۔ انیزہ نے قدار بن سالف بن جزا کو بلا کر اسے کہا کہ اگر تو اونٹنی کو قتل کرے گا تو میری ان خوبصورت نوجوان لڑکیوں میں سے جسے تو پسند کرے اسے میں تیرے حوالے کر دوں گی۔ ایک روز جبکہ اونٹنی اپنے بچے کے ہمراہ چراگاہ میں گھاس چر رہی تھی، انہوں نے موقع پا کر اس کو مار ڈالا، مگر اونٹنی کا بچہ وہاں سے بھاگ نکلا۔ چند ایک نے اس کا پیچھا کیا لیکن وہ ان کی دسترس سے باہر رہا اور پہاڑ پر چڑھ کر کربناک آواز سے چلانے لگا۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اونٹنی کے بچے نے اللہ کے سامنے اپنی ماں کے قتل کی فریاد کی، پھر جس چٹان سے نکلا تھا اسی میں سما گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو جب یہ خبر پہنچی تو آپ گھبرائے ہوئے موقع پر پہنچے، دیکھا کہ اونٹنی بے جان پڑی ہے۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور آپ نے فرمایا، بس اب 3 دن میں یہ تمام قوم ہلاک کر دی جائے گی۔ تفسیر خازن و مدارک میں ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام نے مزید فرمایا، اپنے گھروں میں 3 دن تک دنیا کا جو عیش کرنا ہے کر لو، ہفتے کے دن تم پر عذاب آ جائے گا، اور اس کی علامت یہ ہے کہ پہلے دن تمہارے چہرے زرد، دوسرے دن سرخ اور تیسرے دن سیاہ ہو جائیں گے، پھر اگلے دن عذاب نازل ہوگا
اور یہ ایک ایسا وعدہ ہے جو کسی صورت غلط ثابت نہیں ہوگا۔ امام خازن کے مطابق شہر حجر میں اونچے خاندانوں کے 9 افراد فساد پھیلانے میں پیش تھے، جن کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے، اور اس شہر میں 9 آدمی ایسے تھے جو زمین میں فساد کرتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے۔ جب حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں عذاب الہی کی خبر دی اور اس کی علامت بھی بیان کر دی تو ان سب نے آپ علیہ السلام کو بھی شہید کرنے کا پروگرام بنا لیا۔ آپ علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش پر عمل کرنے سے پہلے ان سب نے آپس میں قول و قرار کیا، جسے قرآن میں یوں بیان کیا گیا ہے، کہنے لگے آپس میں اللہ کی قسم کھاؤ کہ صالح اور اس کے گھر والوں پر شب خون ماریں گے، پھر اس کے وارث سے کہہ دیں گے کہ ہم تو اس کے کنبے کی ہلاکت کے وقت موجود ہی نہ تھے اور بے شک ہم سچے ہیں۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ انہوں نے قسم بھی اللہ کی کھائی تھی، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ بتوں کے پوجنے کے علاوہ زمین و آسمان کے خالق اللہ پر بھی ایمان رکھتے تھے اور اپنے اہم مسائل میں اسی کے نام کی قسم کھاتے تھے۔ قوم سمود کے یہ شر پسند حضرت صالح ان کے ساتھیوں اور ان کے قوم و قبیلے سے خوف بھی کھاتے تھے، اسی لیے انہوں نے ایسا منصوبہ بنایا کہ جس سے وہ اپنے مقصد میں بھی کامیاب ہو جائیں اور صالح علیہ السلام کے طرفداروں کے غیظ و غضب کا بھی شکار نہ ہوں۔ چنانچہ یہ لوگ رات کے وقت حضرت صالح علیہ السلام کے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس رات حضرت صالح علیہ السلام کے مکان کی حفاظت کے لیے فرشتے بھیج دیے۔ جب یہ 9 اشخاص ہتھیار باندھ کر اور تلواریں کھینچ کر حضرت صالح علیہ السلام کے دروازے پر پہنچے تو فرشتوں نے انہیں پتھر مارے۔ وہ پتھر ان لوگوں کو لگتے لیکن مارنے والے نظر نہ آتے، یہاں تک کہ یہ سب افراد ہلاک ہو گئے۔ بعض روایات میں ہے کہ سمود کے شر پسندوں نے اس پہاڑی پر چڑھائی کی جہاں صالح نبی اللہ کی عبادت کے لیے جایا کرتے تھے، اور فرشتوں نے وہیں ان پر پتھر برسائے۔ قرآن عالی شان میں بیان ہے کہ دیکھو ان کے داؤ کا کیا انجام ہوا کہ ہم نے انہیں اور ان کی ساری قوم کو ہلاک کر دیا، سو یہ ان کے گھر ہیں جو ان کے ظلم کے سبب ویران پڑے ہیں، بے شک اس میں دانش مندوں کے لیے عبرت ہے۔ اسی دوران قوم سمود پر اللہ کے عذاب کے وعدے کا وقت قریب آ گیا۔ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں، جب مہلت کا پہلا دن آیا تو قوم سمود کے چہرے زرد ہو گئے، دوسرے دن ان کے چہرے سرخ ہو گئے اور تیسرے دن ان کے چہرے سیاہ ہو گئے۔ شام کے وقت قوم سمود کہنے لگی، حضرت صالح علیہ السلام کی دی ہوئی مہلت تو ختم ہو گئی اور ابھی تک انہوں نے جو کہا تھا وہ سب سچ نکلا، اب آگے دیکھو کیا ہوتا ہے۔ چنانچہ چوتھے دن یہ لوگ خوشبو لگا کر تیار ہوئے اور بیٹھ کر انتظار کرنے لگے کہ دیکھو کون سا عذاب آتا ہے۔ عذاب کے منتظر ان احمقوں نے صبح ہوتے ہی ایک ہولناک چیخ اور کڑک کی آواز سنی اور زمین میں زلزلہ آ گیا۔ یہ لوگ تباہ و برباد ہو کر ایسے ہو گئے جیسے جانوروں کے پاؤں کے نیچے بکثرت روندی جانے والی گھاس ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید میں اس پر بیان ہے کہ بے شک ہم نے ان پر ایک زوردار چیخ بھیجی تو اس وقت وہ باڑ بنانے والے شخص کی بچ جانے والی روندی ہوئی خشک گھاس کی طرح ہو گئے۔ اللہ کے عذاب کی صورت نازل ہونے والی ہیبت ناک چنگھاڑ نے جس حالت میں جو تھا اسی حالت میں اسے ہلاک کر ڈالا اور ان کی بستیوں کو ایسا کر ڈالا جیسے وہ کبھی وہاں بسے ہی نہ ہو۔ ان کے غرور کا انجام آنے والی نسلوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ قرآن پاک میں بیان ہے کہ اور جن لوگوں نے ظلم کا راستہ اپنایا تھا ان کو ایک چنگھاڑ نے آ پکڑا، جس کے نتیجے میں وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ عذاب اترنے سے پہلے ہی حضرت صالح علیہ السلام اہل ایمان کے ساتھ قوم سمود کی آبادی سے نکل کر جنگل میں تشریف لے گئے اور اس طرح اہل ایمان محفوظ رہے۔ اہل ایمان کی اس نجات کا ذکر بھی قرآن پاک میں کیا گیا ہے، اور ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو ایمان لائے اور ڈرتے تھے۔ قوم سمود کی ہلاکت کے بعد حضرت صالح علیہ السلام جنگل سے نکل کر قوم سمود کی لاشوں کے پاس سے گزرے تو ان سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے میری قوم، بے شک میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی، لیکن تم خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے۔ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر قوم سمود پر آنے والے عذاب کے لیے مختلف الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ کہیں اسے رجفہ یعنی اضطراب انگیز اور ہلا مارنے والی، کہیں صیحہ یعنی چیخ، سائقہ
یعنی کڑاکا اور طاغیہ یعنی سخت زور والی آواز کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ یہ عذاب ایک ایسے زلزلے کی شکل میں آیا تھا جس کے ساتھ خوفناک آواز بھی تھی۔ سورہ ہود میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، آخر کار جب ہمارے فیصلے کا وقت آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے صالح اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے بچا لیا اور اس دن کی رسوائی سے ان کو محفوظ رکھا۔ بے شک تیرا رب ہی دراصل طاقتور اور بالادست ہے۔ بعض مفسرین کے نزدیک حضرت صالح علیہ السلام کے اصحاب کی تعداد 4000 تھی جو آپ کے ساتھ عذاب سے بچ گئے تھے اور حکم پروردگار کے مطابق حضر موت کی جانب کوچ کر گئے تھے۔ خدا کی قدرت اور حکمت دیکھیے کہ قوم سمود تمام کی تمام ہلاک ہو گئی، لیکن عذاب الہی سے دنیا کو آگاہ کرنے کے لیے دونوں ٹانگوں سے معذور ایک کافرہ عورت بچ گئی تھی۔ عذاب آتے ہی اس کافرہ کے پاؤں بحال ہو گئے۔ وہ اپنی بستی سے سرپٹ بھاگی اور دوسرے شہر پہنچی جہاں اس نے سب کے سامنے سارا واقعہ بیان کیا اور پھر ان سے پانی مانگا۔ ابھی پیاس پوری طرح بجھی بھی نہ تھی کہ عذاب الہی آ پڑا اور وہ وہیں ڈھیر ہو گئی۔ جبکہ حرم پاک میں موجودگی کے سبب بچ جانے والا قوم سمود کا ایک شخص ابو دغال جب حرم پاک کی حدود سے باہر نکلا تو اسی وقت آسمان سے پتھر آیا اور اسے بھی جہنم واصل کر دیا۔ عذاب الہی کے بعد قوم سمود کے تباہ شدہ مکانات کے آثار تبوک سے شام کے راستے میں پائے جاتے ہیں۔ امام بخاری حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ غزوہ تبوک کے وقت جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام حجر میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ یہاں کے کنویں سے نہ خود پانی پئیں اور نہ اپنے جانوروں کو پلائیں۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی، ہم تو اس کے پانی سے آٹا گوندھ چکے اور اس کا پانی نکال چکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ وہ آٹا پھینک دیا جائے اور اس پانی کو گرا دیا جائے۔ عمدۃ القاری میں مروی ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام اپنے مومن اصحاب کے ساتھ آ کر مکہ مکرمہ میں آباد ہو گئے اور یہیں مصروف عبادت رہے، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کا وصال ہو گیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کا وصال یمن میں ہوا اور اسی جگہ ان کی قبر مبارک ہے جسے شبوہ کہا جاتا ہے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام مومنین کے ساتھ فلسطین میں رہے اور یہیں آپ علیہ السلام کی وفات ہوئی۔ ایک اور روایت کے مطابق حضرت صالح علیہ السلام نے 218 سال کی عمر پائی۔ قوم پر عذاب کے وقت آپ علیہ السلام حضر موت یا احقاف تشریف لے آئے۔ یہ علاقہ اس وقت یمن اور آج عمان یعنی سلالہ کا حصہ ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے یہیں انتقال فرمایا۔ آپ کا مزار سلالہ سے 200 کلومیٹر دور ناسک کے مقام پر ہے۔ یہ مزار خشک پہاڑوں کے درمیان چوٹی پر واقع ہے جہاں تک سیڑھیاں جاتی ہیں۔ قبر قدرے لمبی ہے اور مزار کے ساتھ ایک چھوٹی سی مسجد کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ سعودی حکومت نے قوم سمود کے علاقے مدائن صالح کو تاریخی حیثیت کے پیش نظر 1972 میں سیاحوں کے لیے کھول دیا تھا، تاہم وادی میں داخلے کے لیے محکمہ سیاحت سے اجازت نامہ لینا ضروری ہے۔ یہ لقودک میدان چٹیل بیابان 18 سے 20 مربع میل پر پھیلا ہوا ہے، جہاں ہزاروں ایکڑ رقبے پر وہ خوبصورت تاریخی عمارات موجود ہیں جنہیں قوم سمود نے سخت سرخ چٹانیں تراش کر بنایا تھا۔ دوسری جانب نرم میدانی علاقوں میں عالی شان مکانات کھنڈر بن چکے ہیں جنہیں دیکھ کر آج کے جدید اور ترقی یافتہ انسان اور ماہر تعمیرات حیران رہ جاتے ہیں۔ 2008 میں اقوام متحدہ کے ادارے یونیسکو نے اسے سعودی عرب کا پہلا عالمی ورثہ قرار دیا تھا۔ داستان انبیاء سیریز کی تیاری کے لیے ہم نے ان کتابوں سے استفادہ کیا ہے۔ ہماری کوشش ہے کہ ہمارا ہر لفظ مستند ذرائع پر مبنی ہو۔ مزید اسی طرح کے حوالہ جات سے مزین انبیاء کرام کی داستانیں سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل سنو مسلم کو سبسکرائب کر لیجئے، فیس بک پر ہمارے پیج سنو مسلم کو فالو کریں اور اپنی آراء کے اظہار کے لیے کمنٹ سیکشن کا لازمی استعمال کریں۔